اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں دن ہے اور آج ہم آیت نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون، یہ حمزہ کا مخرج اقصی حلق ہے سینے کے قریب سے، جیسے کہ یہ ہے ادا ہوتی تھی۔ یؤمنون بما، مد کی وجہ سے اس کو لمبا کیا ہے۔ انزل الیکا، اس کو الیکا نہیں پڑھنا، جیسے یہ غیب نہیں تھا۔ الیکا وما انزل، یہ ما اس پر بھی مد ہے، یہ دونوں ایک جیسی پڑھی جائیں گی اور یہ ورڈ بھی ایک جیسا ہے۔ من قبلکا، من قبلکا، یہاں پر جیم کی علامت ہے۔ جیم کا مطلب بتایا تھا کہ یہاں آپ کے لیے آگے گزر جانا جائز ہے، ویسے رک جانا چاہیے۔ وبالآخرۃ، یہ خے کا مخرج بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حلق کے بالکل سٹارٹ سے ادا ہوتا ہے، خے اور غین۔ بالآخرۃ، خیراتی، اس کو حلق کے سینٹر سے ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ ورڈ ایسا ہے کہ جو اکثر بندے غلط پڑھ جاتے ہیں توجہ نہ ہونے کی صورت میں یا سیکھے نہ ہونے کی وجہ سے، وبالآخرات پڑھ دیتے ہیں، وبالآخرات، ایسا نہیں ہے، وبالآخرات، وبالآخرات یوں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یوقنون، وبالآخرات ہم یوقنون، یہ واو مدی ہے، یہ بھی واو مدی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر رکیں تو، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آج میں آپ کو ساتھ میں دو نئے مخرج بھی بتاتا ہوں کہ دو حرف اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ 6 حرف آپ کو حلقی بتا چکا ہوں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ قاف ہے، یہ قاف استعمال ہوا ہے، یہاں بھی قاف استعمال ہوا ہے، یہاں بھی قاف استعمال ہوا ہے، اور دوسرا یہ قاف ہے، اس کو موٹا قاف پڑھتے ہیں اور اس کو ذرا ہلکا پڑھتے ہیں۔ دونوں کا جو ادائیگی کا مقام ہے وہ زبان ہے اور اوپر والا تالو ہے جو پلیٹ ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ کو اگر آپ اوپر والے تالو کے ساتھ لگائیں، پلیٹ کے ساتھ لگائیں، تو یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کا مقام ایک ہے تو دونوں میں فرق کیسے ہے؟ اگر بالکل جڑ کو اوپر کی طرف لگائیں تو یہ قاف ادا ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا سا باہر کی جانب یعنی نوک والی سائڈ کی جانب اوپر لگائیں، لگانی جڑ ہی ہے لیکن تھوڑا سا آگے باہر کی طرف اگر اوپر جڑ کے ساتھ لگائیں، تالو کے ساتھ لگائیں، تو یہ الیکا یعنی یہ والی کاف تھوڑی ہلکی ہوگی۔ میں بولتا ہوں اس کو یوقینون، یوقینون، قینون، قی نہیں ہے، حلق میں نہیں لے جانا اس کو، یوقینون۔ اور یہ ہے الیکا، یہ پتلا کاف ہے اور یہ ذرا موٹا کاف ہے۔ تو اس کے بعد یہ توئے کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف مطلق ہے، یعنی ابھی کوئی اور بات کرنا باقی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکا گیا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے۔ ہم اس مطلب کو پورا کرتے ہیں جلدی سے، ایک آیت اور پڑھتے ہیں تاکہ ایک مضمون مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں اولائک، کیونکہ واو پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اولائک نہیں پڑھیں گے، اولائک، علی، آلہ نہیں پڑھنا۔ ہدم، یہاں پر یا سائلنٹ ہے، دو زبر میم کے ساتھ ملائیں گی تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدم۔ اسی طرح میم کی زیر کو نون اور رے کے ساتھ ملائیں گے تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ من ربہم نہیں ہوگا، نہ ہی مر ربہم ہوگا، بلکہ مر ربہم، مر ربہم، یعنی رے کی خالی آواز ہوئے گی، نون کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ نئی چیز ہے قاف، یہ قاف چھوٹی سی علامت ہے، یہ وقف کی علامت ہے، لیکن یہ ایک کہا گیا ہے کہ یہاں پر وقف کرنا چاہیے، لیکن یہاں بہتر یہ کہ آپ وقف نہ کریں، پڑھتے جائیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم، واولئک۔ اب یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں واولئک اور اس کے بعد پڑھتے ھم المفلحون، یہ صحیح نہیں ہے، ھم المفلحون، ھم ال ہے، ھوم ال نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا،
هم المفلحون۔ تو یہ آج ہمارا یہاں تک سبق کافی ہے۔ آج میں نے آپ کو 2 نئے مخرج بتائے ہیں، یعنی قاف یہ موٹا، زبان کی جڑ کو اوپر لگائیں تالو کے ساتھ تو ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے اگر اوپر تالو کے ساتھ لگائیں بالکل معمولی سا، تو یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ ذرا موٹا کاف ہے اور یہ ذرا ہلکا کاف ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی کروں گا، تو جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا بندہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ جو کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون، الذین یعنی ہم وہ لوگ کون ہیں جو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ متقین کی صفت ہے۔ والذین اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی حضور کی طرف جو نازل کیا گیا قرآن ہے اور وحی ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری متقین کی صفتیں ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی ہم وہ لوگ یوقنون یعنی ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری متقین کی صفتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی، اس کے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر ایک مطلب ختم ہو رہا ہے۔ جو متقین ہیں اور ان کی یہ صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے انعام کا ذکر کر رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، علی ھدی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔